السلام علیکم. پاپولر رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کے ساتھ زوبیہ شفیق. ناظرین، رمضان المبارک کا عشرۂ مغفرت جو کہ چل رہا ہے اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، جہاں پہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کو منانے کا ذکر کرتے ہیں، جہاں پہ ہم بہت ساری نیکیوں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں ایک کڑی اہل بیت کی بھی ہے. وہاں ایک محبت جو ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت، جہاں اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت، جہاں اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی کتاب کی محبت ہے، وہاں پہ جو ہے اہل بیت کی محبت بھی شامل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب حق یعنی کہ قرآن پاک، اور دوسرا اپنی اطرت یعنی کہ اپنے اہل بیت جو ہیں. ان سے محبت رکھو، انشاءاللہ تمہاری جو اگلی منزلیں ہیں وہ آسان ہو جائیں گی. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اے نبی فرما دیجئے کہ میں نے پیغام حق تم تک پہنچایا، اور میں نے اس میں جتنی بھی تکالیف آئیں میں نے تم سے ان کا اجر نہیں مانگا، لیکن اگر کوئی چیز مانگی ہے تو وہ یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت رکھو، میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا، یہ تمہارے لیے بہتری کا باعث ہوگی. پھر جہاں پہ قرابت داروں سے محبت کی بات آئی تو یہاں کچھ ایسے سوال اٹھتے تھے کہ جب تبلیغ کی راہ میں جو تبلیغ ہے وہ بے لوث ہے، جب تبلیغ کی راہ میں جو تکالیف ہیں ان کا کوئی اجر نہیں مانگا گیا تو پھر اہل بیت سے محبت کیوں، یہ چیز کیوں مانگی گئی؟ تو یہاں پہ کچھ علماء، کچھ مفکرین نے جو ہے وہ جواب دیا، وہ یہ تھا کہ اہل بیت سے جو محبت ہے وہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، وہ نبی پاک کے لیے فائدہ مند نہیں تھی، وہ اہل بیت کے لیے فائدہ مند نہیں تھی. وہ فائدہ مند ہے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ ہماری آنے والی منزلوں کو آسان کرے گی، وہ ہماری آخرت کی کڑی کو جو ہے وہ مزید آسان کر دے گی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ بہت ساری کڑیاں ہیں جو الجھی ہوئی ہیں، جو بعض جگہ پہ سلجھی نہیں ہیں. ان ساری کڑیوں کو سلجھانے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مذہبی اسکالر محمد ارشاد نعیمی نقشبندی صاحب موجود ہیں. سر، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف فرما ہیں. اور جیسے میں نے ایک پروگرام کا سٹارٹ کیا اہل بیت کی محبت، تو میں آپ سے سب سے پہلا آج کا سوال بھی یہی کروں گی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل بیت کی محبت کا حکم ہے کیا؟ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر فرمایا، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے فرما دیجئے کہ میں تم سے دین اسلام کی تبلیغ پر، دین اسلام کی جو آپ کو ہدایت کا نور عطا کیا اس پر میں آپ سے کوئی اجر نہیں چاہتا، مگر یہ کہ تم میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو. اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے. یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت یہ ہے، اللہ کی رضا یہ ہے کہ حضور کی امتی صرف حضور پر نور شافع و منشور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی محبت نہ کریں، بلکہ حضور کا جتنا گھرانہ ہے سارے گھرانے سے حضور کی امت جو ہے وہ محبت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر دین اسلام میں داخل کر کے اس پر کسی قسم کا جو ہے وہ اجر نہیں مانگا. یہاں جو بات ثابت ہو رہی ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کوئی بھی شخص کرے وہ بے لوث ہونی چاہیے، اس پر کوئی معاوضہ، کوئی خدمت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اور جہاں تک آل بیت کی محبت کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا فیصلہ فرما دیا کہ دنیا تو گزر جائے گی، دنیا میں آپ کسی کے ساتھ محبت کریں گے
تو حشر میں آپ کو اس کا اجر ملے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو تمہارا آخرت کا حساب و کتاب اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور جہاں تک احادیث مبارکہ کے اندر حضور پر نور شافع منشور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کی محبت کا درس دیا، فرمایا الحسن والحسین سید اشباب اہل جنہ، او کما قال کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جہاں سرداری ان کی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا سے ہم نے جب پردہ کرنا ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو خاتمہ بالایمان عطا فرمائے، تو پھر تو ہم نے ان کے سائے میں رہنا ہے۔ اور دنیا میں اگر ہم آج ان کا ذکر نہ کریں، ان کا چرچا نہ کریں، ان سے محبت کا اظہار نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا سودا جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا 50 سال 60 سال یہ ختم ہو جانی ہے، اور پھر ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہاں جو جنت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت امام حسن امام حسین ان کے سائے میں رہنے کا نام ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیں تو عورتوں نے ان کے سائے میں رہنا ہے، کیونکہ حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کو جنت کی عورتوں کا سردار بنائے گا۔ تو دیکھا جائے اہل بیت جو ہیں وہ سارے کے سارے جنت کے وارث ہیں، اور جب آپ نے کسی کی وراثت سے کچھ لینا ہے تو ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ اچھا مولانا صاحب، صحابہ اکرام اور اہل بیت ان کی محبت کا کوئی واقعہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو؟ سبحان اللہ، کیا خوبصورت سوال ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور پر ہی نہیں بلکہ حضور کے اہل بیت کے بھی غلام تھے، اور یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سارے کے سارے اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ اور بہت ساری ایسی روایات ہیں جس میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ سارے بزرگ صحابہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور آپ کے گھر کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کرنا چاہتے تھے۔ اور ایک مرتبہ جب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، تو آپ کے بیٹے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور سیدنا عمر فاروق اکثر اس بات کا ورد کیا کرتے تھے کہ میں حضور کا غلام ہوں، میں حضور کا غلام ہوں۔ تو امام حسن اور امام حسین اس بات کو سنتے تھے، اور امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے کہا تمہارے باپ جو ہیں وہ تو ہمارے بابا کے غلام ہیں۔ اب وہ خلیفہ امیر المومنین کے بیٹے تھے، تو ان کو یہ بات کچھ مناسب نہ لگی، تو جا کر شکایت کر دی کہ کیا ایسا کوئی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں بیٹا، یہ سوچو کہ امام حسن اور امام حسین نے یہ بات کہی ہے؟ کہنے کہ ہاں کہی ہے۔ کہنے کہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو تھوڑا سا دیکھ کر نا، تھوڑا سا کہ اب پتہ نہیں شکایت یہ جھگڑے کی کیفیت ہو گئی ہے، تو آپ نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے یہ بات کہی ہے کہ میں آپ کے بابا کا غلام ہوں؟ تو جنتی شہزادوں نے کہا کہ ہاں ظاہر ہے وہ سچ تو کہے، کیونکہ ان کی زبان سے تو جھوٹ جو ہے ممکن ہی نہیں۔ اب انہوں نے کہا میں نہیں کہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا آپ مجھے یہ لکھ کے دے دو۔ اب شہزادوں نے سوچا شاید آگے معاملہ نہ ہو، فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، میں اس لیے لکھ کے رکھ رہا ہوں تاکہ مرنے کے بعد یہ آپ کا لکھا ہوا کہ میں آپ کا غلام ہوں، یہ میں قبر میں اپنے ساتھ لے جاؤں اور کل حشر میں میرے کام آئے۔ یہ ہے اہل بیت سے محبت۔
صحابہ کی، اور وہ صحابی رسول جو مراد رسول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دعا میں مانگا کہ اے خالق و مالک، اسلام کو قوت عطا کر عمر کے ذریعے سے، وہ مراد رسول ہیں، باقی سارے مرید رسول ہیں۔ لیکن یہ محبت جہاں اہل بیت کی محبت کا تعلق ہے، وہاں کوئی صحابی بھی، یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ اہل بیت کے دروازے پر جو ہے وہ غلام کی حیثیت سے کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک مثال۔ اچھا مولانا صاحب، جہاں بھی اہل بیت کی محبت کا ذکر آتا ہے تو تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ اہل بیت کی محبت کا تقاضا ہے کیا بیسیکلی؟ جہاں تک اہل بیت کی محبت کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر اہل بیت کی محبت فرض کر دی۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ فرض ہمارے اوپر ارکان اسلام میں سے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ کلمہ تو ہم نے حضور کا صدقہ پڑھ لی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان عظیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ کلمہ پڑھایا، صحابہ کو، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین سے ہوتے ہوئے ہم تک یہ کلمہ پہنچا، اور اس کے بعد پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور حضور کے فرمان کے مطابق اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، نماز جو پڑھے گا اس کو نمازی کہیں گے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور یاد رکھیں نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، پورا دن اس کی وسعت کے اندر نہیں آتا۔ اسی طرح زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، روزہ وہ سال میں 1 ماہ فرض ہے، لیکن اہل بیت کی محبت یہ 24 گھنٹے لازم ہے۔ اور یہاں یاد رکھیں کہ جو نماز پڑھتے اس کو ہم نمازی کہتے ہیں، جو حج کرتے اس کو ہم حاجی کہتے ہیں، جو روزہ رکھتا ہے اس کو ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ کہہ کر کہ یہ روزے دار ہے، روزے دار کہلاتا ہے، اور جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کو ہم سخی کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرتا ہے، اور جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کو بندہ مومن کہا جاتا ہے۔ کوئی یہ سارے کام مومن کرتا ہے، لیکن اہل بیت کی محبت وہ ایمان کی تکمیل کا نام ہے، یعنی جو انسان یہ سارے ارکان اسلام کرے اور اہل بیت سے نعوذ باللہ بغض رکھے تو اس کی یہ کام کسی کام کے نہیں ہیں، ان کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اور جب اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کر وہ نماز پڑھے گا، حج کرے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، تو وہ سارے کے ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ جان آ جائے گی۔ اچھا، یعنی کہ مولانا صاحب ایک بندہ نماز بڑے جوش و خروش سے پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ مطلب ارکان اسلام پہ بھی پورا اترتا ہے اور وہ فرائض بھی پورے ادا کرتا ہے، لیکن اہل بیت کی محبت میں وہ کہیں پہ ڈنڈی مار جاتا ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت ساری ایسی مثالیں ہوتی ہیں کہ اہل بیت کی محبت پہ ہم جو ہے وہ نعوذ باللہ تھوڑی سی ہاتھ تنگ کر لیتے ہیں، تو اس شخص کے لیے کیا حکم ہوگا، کیا کرنا چاہیے، کیسے؟ یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ایسا دین ہے جو ہر ایک شخص کو ایک مقام عطا کرتا ہے۔ یہاں ایک بات ضرور سمجھ لیں کہ اہل بیت سے محبت کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ وہ ارکان اسلام میں کمی کرے، یا ارکان اسلام پورے کرتا ہے تو اہل بیت سے محبت نہیں۔ اور اسی طرح یہاں اگر اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے اور ارکان اسلام بھی ادا کرتا ہے لیکن صحابہ سے جو ہے وہ بغض رکھتا ہے تو یاد رکھیں وہ کسی کام کا نہیں، ساری سائڈیں مکمل ہوں گی۔ ایک شخص جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور بیت اللہ کے طواف کے دوران اسے پیاس نہیں لگتی، اب اس سے سوال کیا گیا کہ تم زمزم نہیں پیتے،
تو کہا کہ میں زمزم پیتا ہوں لیکن بس برکت کے لیے، ورنہ مجھے پیاس نہیں لگتی۔ اس سے پوچھا گیا پیاس نہ لگنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا تھا، لیکن شیخین سے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے دل میں کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اچانک حشر برپا ہو گیا، میں دیکھتا ہوں، اور حشر میں میری زبان باہر آ گئی پیاس سے۔ تو میں جو ہے وہ پانی کی تلاش میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے حوض کوثر پر جا نکلا، اور حوض کوثر پر میں نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم لوگوں کو پلا رہے۔ تو میں آپ کے پاس گیا کہ امیر المومنین ساری زندگی آپ کے گیت گاتا رہا، آج مجھے جام عطا کرے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بڑے غصے سے دیکھا اور کہا کہ جو شیخین سے بغض و عداوت رکھتا ہے، علی اسے جام نہیں عطا کرتا۔ اب جو ہے وہ مایوس ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو حضور کی ذات نظر آئی۔ حضور کے پاس گیا تو حضور نے فرمایا کہ جس کو علی جام نہ پلائے اس کو میں جام عطا نہیں کرتا۔ تو مختصر یہ کہ جب دونوں طرف سے، پھر وہ حضرت علی کے پاس گیا کہ اگر میں شیخین سے محبت کر دوں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت عمر فاروق سے، صحابہ سے، تو پھر آپ مجھے جام عطا فرمایا۔ ہاں، کہتے ہیں کہ میں نے وہ حوض کوثر سے وہ جام پیا اور میں سمجھ گیا کہ تمام صحابہ کی محبت دین اسلام کے اندر ضروری ہے، اور تب سے میں نے جب سے خواب میں وہ جام پیا تب سے مجھے پیاس نہیں لگتی۔ یہاں یہ بات سوچنے اور سمجھنے والی ہے کہ جس کو خواب میں ملے اسے پیاس نہ لگے، اور جس کو حضور عطا کرے، حقیقت میں جس کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم عطا کرے، لیکن عطا اسی کو ہوگا جو سب سے محبت کرے گا، جو حضور سے بھی محبت کرے گا، آل بیت سے بھی محبت کرے گا، صحابہ سے بھی محبت کرے گا۔ دین مجموعے کا نام ہے۔ چند چیزیں جو اپنی پسند کی ہیں ان کو ہم جو ہے وہ نکال لیں، اور باقی چیزوں کو ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ جو دل مانے اس کو کر لیں، اور جو دل نہ مانے اسے چھوڑ دیں۔ دین اسلام ایسا نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ادخل السلم کافہ، کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور تب جا کر تم جو ہے وہ کامل دین پر چلنے والے بن جاتے ہو۔ بے شک، یعنی کہ یہاں پہ ہمیں ایک جو چیز بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلیفہ ہیں، کسی ایک کی محبت کو لے کر چلنا اور باقیوں سے بغض رکھنا، وہ ایک کی محبت بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکے گی۔ مطلب ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اگر ان کی محبت بہت زیادہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، باقی 3 خلیفہ سے اس قدر محبت نہیں کرتے، تو فائدہ نہیں ہے اس ایک محبت کا۔ تو یہ ساری بالکل ایسے ہی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ تو 4 خلفاء ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے صحابہ ہیں جی جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خاص، ہر ایک کا اپنا کیونکہ مقام ہے۔ ایک صحابی جو ہے وہ اتنا افضل مقام رکھتا ہے کہ جس نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی قرآن کی تلاوت کی، نہ کوئی روزہ رکھا، صرف حضور کی زیارت کی، اور اس کے بعد میدان جنگ میں جا کر شہید ہو جاتا ہے، تو ساری دنیا کے نیک لوگ اس صحابی کی مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثال ہے ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائی، اور کلمہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اعلان فرمایا کہ میدان میں پہنچو، اور وہ گیا، جا کے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو کوئی نماز نہیں ان کے نام اعمال میں، کوئی ایسا کار خیر نہیں ہے جو کہ مثال کے طور پر بیان کیا جائے، لیکن حضور نے فرمایا کہ جنتی جا رہے، جس نے دیکھنا دیکھ لو۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کو دیدار مصطفیٰ ہی کافی تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو اللہ کے محبوب کو دیکھ لے، اس سے جو ہے آج اگر کوئی کم علم، کم فہم، نا سمجھ جو ہے وہ
بغض رکھے گا تو اس کا نقصان ہے، اس کے ایمان کو خطرہ ہے۔ تو ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ حضور سے صحابہ کو اور صحابہ کو حضور سے محبت تھی، تو ہم بھی اسی طرح جو ہے اسی نقش قدم پر چلیں، تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مولانا صاحب گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا، لیکن یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ہم بڑھتے ہیں نعت کی طرف، واپس آ کر باقی مزید بات چیت کریں گے۔ میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں، میں کہ بے وقتو بے تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔ آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں۔ جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا، جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا، دل ہی دل میں بہت اترایا ہوں، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں۔
چلایا ہوں۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی پاپولر رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن۔ اگر آپ کو بھی پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ بھی نعت پڑھنے کے خواہش مند ہیں اور آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں، تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، اسکرین پر چلتے ہوئے نمبر کے اوپر کانٹیکٹ کریں اور شامل ہو جائیں ہمارے پروگرام میں۔ تو آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔